سر بتائیے گا، صدر مملکت کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا اور اس میں کہا گیا کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے اور عملے کو کہا کہ یہ بل واپس بھیج دیں، اور مجھے نہیں پتا کہ دستخط کیسے ہو گئے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بھی یہ بیان دیا گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس بل کو پاس ہونے کی انفارمیشن میڈیا کے اندر اور پبلک کے سامنے آنے کی 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں سے لگاتار جناب یہ میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے۔ بالکل 24 گھنٹے بعد صدر عارف علوی صاحب کو اچانک جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی وحی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب میں نے تو بل پاس ہی نہیں کیا تھا۔ مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 24.25 کروڑ عوام، اس کے اندر میڈیا، اس کے اندر اہل نظر، اہل خبر، ساروں کے ماتھے پہ بدو لکھا ہوا ہے۔ اب لیگل پوزیشن میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اکارڈنگ ٹو دا لا، جب بھی کوئی قانون جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد 14 دن کے اندر اندر اس کے اوپر اعتراض لگا کر پریزیڈنٹ ہاؤس جناب واپس بھیجے گا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو۔ اگر 14 دن کے اندر اعتراض لگا کر وہ نہیں بھیجے گا تو یہ سمجھا جائے گا 15ویں دن کہ وہ اس بات کے اوپر راضی ہیں، ایگری ہیں اس قانون کے ساتھ، اور وہ اس کو پاس سمجھا جائے گا۔ لیجسلیشن برانچ، قومی اسمبلی، پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن برانچز ہیں، اس کے مطابق وہ بل پریزیڈنٹ ہاؤس سے پاس تصور کیا جائے گا۔ اب 14 دن تک تو جناب آپ کا 31 جولائی کو آپ کا یہ بل پاس ہوتا ہے، اور 14 اگست تک وہاں سے نہ کوئی اعتراض آفیشلی، نہ کوئی اپریہنشن، نہ کوئی ریزرویشن ریٹن پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے، پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کی لیجسلیشن برانچ کو نہیں پہنچتا قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ تو لیگلی تو ویسے ہی یہ پاس ہو گیا ہے۔ صحیح۔ لیگلی یہ چین کریں پی کریں، یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا یا مجھے نہیں علم تھا یا میرے عملے نے میرے ساتھ فراڈ کیا، یہ تو ابھی لمبی انویسٹیگیشن اور جناب ڈسکشن ہے، لیکن لیگلی جب آپ کی طرف سے، آپ کے دفتر کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اعتراض لگ کے ڈاکومنٹ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ ہاؤس کی لیجسلیشن برانچ میں واپس نہیں آیا تو یہ قانون بن چکا ہے۔ اب یہاں پر عارف علوی صاحب کر رہے ہیں چلاکیاں۔ اچھا۔ عارف علوی صاحب، وہ اردو کا لفظ ہے چتر چلاکی، یہ چتر چلاکی کر کے یہ چیئرمین تحریک انصاف کے سامنے، تحریک انصاف کے ووٹرز کے سامنے اور پبلک کے سامنے اس بل کو اس انداز سے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی انہوں نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے۔ اس بل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے ممالک کے اندر اس انداز سے جو ہے وہ کام نہ ہو رہا ہو۔ دنیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹویٹ میں جو کہا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے دستخط نہیں کیے، یہ شو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میرے پہ کوئی دباؤ تھا جس کے لیے میں نے دستخط کر دیے اور اب میں شرمندہ اس بات پر؟ اس سے زیادہ جو آخر کے جو الفاظ ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے، what the hell is this؟ میں تو حیران ہوں، اس پہ کون سی معافی مانگنے؟ کیا امریکہ کے اندر جناب اس قسم کی جناب قانون پاس نہیں ہے؟ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جناب اس وقت جو کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جڑا آگے پیچھے دیکھے اس شامت آئی والا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس کے 1028 بندوں کے خلاف پرچے اور اس کے 850 بندوں کو 2 سال سے لے کے 18 سال کی جو ہے وہ سزائیں ہو چکی ہیں، جو 4 جنوری 2021 کو انہوں نے کیپٹل جناب ہلز کے اوپر حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر واشنگٹن میں، تو کیا ان کے جناب یہاں پہ رولز نہیں ہے؟ کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو کیس چل رہا ہے، اس نے ایک فائل تھی کہ جو سیکرٹ فائل تھی اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا پریزیڈنٹ شپ سے فارغ ہونے کے بعد، وہ کیس بھگت رہا ہے۔ تو کیا امریکہ کے اندر یہ نہیں ہے؟ کیا دنیا کے کسی بھی سیولائز معاشرے کے اندر یہ قوانین موجود نہیں ہیں؟ لیکن عارف علوی نے پری پلانڈ اس کو اس انداز سے پریزنٹ کیا جیسے بہت بڑا ظلم، جبر، استبداد، بلنڈر جناب اس بل کے ذریعے سے، ان 2 بلوں کے ذریعے سے ہونے والا ہے۔ اصل چیز یہ ہے الارمنگ، اصل چیز، باقی تو وہ چیزیں سامنے آئی جائیں گی کہ بل کیسے پاس ہوا، کیوں ہوا، اور شروع میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل رکھ دی کہ لیگلی تو 14 دن بعد یہ آٹومیٹک پاس ہو گیا ہے، ان کے دستخط ہوں یا نہ ہوں۔ صحیح۔ لیکن جو انہوں نے ناکام کوشش کی ہے ان 2 بلوں کے حوالے سے نفرت پیدا کرنے کی، پاکستان کی عوام کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کہ جیسے پاکستان کے اندر بڑے ظالمانہ جابرانہ قسم کے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، یہ بڑا الارمنگ ہے، اور یہ بڑا
میں یہ سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے۔ تو فیاض صاحب جیسے کہ صدر کا عہدہ ایک بڑا عہدہ ہے، آئینی عہدہ ہے، اور اس کے بعد پہلے یہ کہہ دینا کہ دستخط ہو چکے، خبریں آئیں ایوان صدر سے، اور اس کے بعد اب اس کی تردید کر دینا ٹویٹ میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ قانون بن گیا؟ تو قانون بنا ہی تب جب دستخط ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا دستخط نہ بھی ہوں، پاکستان کے اندر آپ کسی بھی جناب قانون کے جو ماہرین ہیں ان کو آپ لے لیں، رولز یہ ہے کہ صدر کے پاس جب بھی سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہو کر یا ان کا مشترکہ جناب اجلاس سے پاس ہو کر اگر کوئی بل جائے گا تو یا تو وہ اپریہینشن لگا کے بھیجیں گے، جب بھیجیں گے تو پھر علیحدہ علیحدہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو پاس ہوا ہوا بل ہے وہ پھر مشترکہ اجلاس کے اندر بلا کر اگر وہ پاس کر لیتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر وہ اپریہینشن لگا کے نہیں بھیجتا پریزیڈنٹ تو 14 دن تک اگر وہ نہیں بھیجتا تو 15ویں دن میں وہ قانون پاس تصور ہوتا ہے پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے 15ویں دن۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح یہ جو دو بل تھے 14 دن تک وہاں سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں آیا جس کے اوپر اعتراض لگا ہو پریزیڈنٹ کا، 15ویں دن وہ پاس ہو گئے۔ ریئل پوزیشن یہ ہے لیگلی اس وقت ان دو بلوں کی۔ لیکن یہ جو بیچ میں انہوں نے ایک جو نیا ٹویسٹ لانے کی کوشش کی ہے وہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پاکستانی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے۔ لیکن اب پریزیڈنٹ عارف الوی کو سمجھ آ رہی ہے۔ اصل میں ایک بریکنگ آپ کو دے دوں، جی جی یہ جو دوائیوں والا سکینڈل ہے، جی دوائیوں والے سکینڈل کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک وزیر کے اوپر سارا موارد الزام ٹھہرا دیا گیا۔ اصل میں دوائیوں کا جو سکینڈل تھا ایک سابق جنرل اور سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف اور مین کردار جناب آپ کے پریزیڈنٹ عارف الوی کا تھا، جو اربوں روپے کی کرپشن اور پاکستان کی عوام کی قسمتوں میں فاقے، ڈاکے، دھماکے، ناکے، چاکے اور غریب لوگوں کے لیے کی ایکسیس جناب وہ میڈیسن سے دور کی گئی تھی۔ اس میں ان کے رشتہ داروں کی اور عزیزوں کی بڑی فارماسیوٹیکل فرمیں ہیں، اس فارماسیوٹیکل فرموں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ڈرامہ کیا گیا اور وہ سکینڈل ابھی بند ہے کیونکہ ان کو امیونٹی حاصل ہے ایز اے پریزیڈنٹ۔ جیسے ہی انہوں نے پریزیڈنٹ شپ سے فارغ ہونا ہے تو پھر دیکھیے گا یہاں پہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ اور اس ایک جناب کیس کے اندر اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کیسز ہیں لیکن اس کیس کے اندر ان کو اپنا حساب کتاب نظر آ رہا ہے۔ تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عارف الوی صاحب نے جو حرکت کی ہے انتہائی قابل مذمت ہے۔ تو اس ڈر سے پھر انہوں نے یہ بیان جاری کیا؟ بس وہ اپنی طرف سے لگے ہوں گے، کوئی بلیک میلنگ، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی جناب ادارے، کوئی مختلف لوگوں کو، لیکن بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ سے معافی مانگی گئی ہے چیئرمین تحریک انصاف سے؟ یہ معافی مانگے نا جو دوائیوں کی قیمتوں میں جناب اضافہ کر کے 24 کروڑ پاکستانیوں کی قسمت میں انہوں نے جناب تباہی لکھی تھی، اس پر بھی معافی مانگے۔ اس پہ کیوں نہیں معافی مانگی انہوں نے؟ صحیح، ہاں ان سے پوچھے نا کیوں نہیں معافی مانگی؟ ابھی طرح چیزیں ان کے فارغ ہونے تھے اگلے مہینے، پھر وہ اسکینڈل سامنے آئے گا تو پھر ساری چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں گی کہ اصل کہانی کیا تھی، ہے نا۔